خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر کرتا عید میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اور اس کے معصوم فرشتے اس پر 70 رحمتیں بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، آپ کے اصحاب سے، آپ کے اہل بیت طہار سے محبت کی جائے، اور اللہ پاک کے نیک بندوں سے محبت کی جائے۔ اللہ پاک کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں تھوڑا بھی وقت گزارا جائے تو اس کی بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا پروگرام ہے دعوت۔ اس دعوت پروگرام میں ہم مختلف شخصیات کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان کی پرسنل لائف کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج جس شخصیت سے ملاقات ہے بڑی زبردست شخصیت ہے، اور سبحان اللہ وہ مشہور ہی ابو البیان کے نام سے ہیں، یعنی ان کی جو کنیت ہے وہ ابو البیان ہے، اور یہ کنیت انہیں امیر اہل سنت نے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو ان کی کنیت سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بیان کیسا زبردست کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیان کرتے ہیں کہ دلوں کو گرما دیتے ہیں، خوف خدا سے رلا دیتے ہیں، عشق رسول میں جھما دیتے ہیں۔ آج ان کی خدمت میں حاضری ہے، آئیے آج ان سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، اے روزے دارو ہو تم کو مبارک، لو مغفرت کی نوید آئی، اے روزے دارو ہو تم کو مبارک، لو مغفرت کی نوید آئی، دل میں خوشی لب پہ ہے مسکراہٹ، دیکھو تو عید سعید آئی۔ آئیں جو بیٹھے تشریف رکھیں ہیں سر۔ جی جی جزاک اللہ، بیٹھے ہوں بسم اللہ۔ کیسے ہیں صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وار برٹن ہے صاحب، ہاں جی، بڑا عجیب سا نام ہے، اور مطلب یہاں کب سے آپ یہاں ہیں؟ آباء و اجداد کہاں سے ہیں؟ آپ کب سے یہاں شفٹ ہوئے ہیں؟ نہیں میں تو پیدا ہی یہیں ہوا، شفٹ تو میرا کیا ہونا ہے۔ ہمارے والد صاحب دادا جی یہ ہند سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے، صحیح۔ تو کچھ مختلف شہروں میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں کچھ ٹھہرے پھر مستقل پھر کیا ہم دادا جی نے ہمارے جو تھے وہ یہیں پر ٹھہرے آ کے وار برٹن، یہیں ہماری قریب جو ہے وہ زمین ہے، یہ آبادی ہے، آبادی سے تھوڑا سا باہر نکلیں تو ہماری وہ زمین شروع ہو جاتی، ڈیرا ہوتا تھا ہمارا وہاں۔ سیالکوٹ کے کوئی اسلامی بھائی نگران پاکستان حدیث شاہ صاحب کے پاس آئے تھے، تو وہیں کچھ مشورہ ہوا دینی کاموں کے حوالے سے مائیگریٹ کرنے کا، تو یہ 2005 یا 6 میں شاید ہم وہاں شفٹ ہوئے ہوں گے، سیالکوٹ۔ تو وہیں سے پھر میرا یہ سفر، پھر وہیں میں تھوڑا اپنا سا چھوٹا سا، ہم نے ایک کمپنی رجسٹرڈ کی تھی 2011-12 میں، چھوٹا سا کام، تو وہ پھر اس کے سلسلے میں میرا جو کا بزنس کا چھوٹا سا سیٹ اپ بنا، تو ہمیں بیرون ملک سفر کا، تو یورپ کا میرا سفر یوں شروع ہوا تھا۔ صحیح۔ تو اب ہم نے دنیا کے چکر میں پڑنا ہوتا ہے، 1-2 دن وزٹ ہوا یا میٹنگ ہوئی، جو بھی بزنس میٹنگ ہے، کسی کسٹمر سے میٹنگ ہے، تو اب وہ 1-2 میٹنگ کی، پھر اس کے بعد جتنے دن کا ویزا ہو تو اتنے دن ہم اپنے اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں، مدنی مرکز میں وزٹ، تو درس و بیان، تو یہ چیزیں پھر اس کے بعد یورپ کا جو سفر شروع ہوا 2013 کے بعد، جی، وہ پھر اب تک مختلف ممالک کے سفر وہ جاری ہیں۔ یورپ میں شینجن کنٹریز میں جب جانا ہوتا تھا تو یہ کوئی 20-22 ممالک ہم کوشش کرتے تھے
ان کو ہم کسی نہ کسی حوالے سے دینی کاموں کے حوالے سے وہاں سفر ہو، 1 دن 2 دن 3 دن اس طرح، ادھر سے ناروے، ڈنمارک، سویڈن، فرانس، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، اور ادھر آ جاتے تھے پھر ہم جو ہے وہ یونان، اٹلی، اسپین۔ تو اب ان کچھ ممالک میں ہمارا دینی کام زیادہ ہے، جن میں اٹلی ہے، اسپین ہے، یونان ہے، فرانس میں بھی ہمارا کام ہے، جرمنی میں بھی زیادہ کام ہے۔ کچھ ممالک میں ہم نے بالکل سٹارٹ سے لیا، کچھ میں بالکل وہاں 1-2 مدنی مراکز سے، اب 13 14 17 مراکز بھی ہیں۔ تو اس طرح وہ سفر جاری رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر عرب کنٹریز میں مختلف موقعوں پر جانا ہوتا ہے، گلف میں جو GCC ہے، تو 6-7 یہ ممالک ہیں، ان میں پھر سفر ہو جاتا ہے۔ US سے میرا فرسٹ ٹائم جانا ہوا، اور بہت بڑا ہے، اور اس میں بھی ابھی کچھ ریاستوں میں ہی جانا ہو سکا ہے، نیو یارک میں، ادھر سے ہم میری لینڈ میں، ٹیکساس میں، کیلیفورنیا میں، پھر چند ایک اور شہروں میں، اٹلانٹا میں، شکاگو میں، کچھ ایسے شہروں میں بھی جانا ہوا۔ تو USA کا سفر اس طرح سے ہوا۔ یعنی جو آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے مبلغ یورپ، تو واقعی مبلغ یورپ ہیں آپ الحمدللہ۔ اب جو بھی لکھنے والے تو جو کچھ مرضی لکھ لیتے ہیں۔ صحیح۔ حاجی صاحب، ابو البیان، یہ آپ کو لقب ملا، کنیت ملی، یہ کیا ملا، کہاں سے ملا، کیسے ملا یہ؟ اس کا بڑا ایک دلچسپ واقعہ بنا تھا۔ میں اس وقت شورا میں نہیں تھا جی، مطلب شورا میں میری بعد میں جو ہے وہ حاضری ہوئی، کابینات ہوتی تھی، تو میں نگران پاکستان بھی تھے، کوئی پاکستان کا کوئی بڑا مدنی مشورہ تھا، امیر سنت بھی کراچی میں ہی تشریف فرما تھے، علی رضا سے پرانی ایک محبت دوستی، اور علی رضا بھائی جو امیر سنت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی جی جی، صحیح۔ حسن رضا کے والد بھی امیر سنت کے پرانے کے خدمت میں ہیں، تو وہ ملنسار بھی ہیں اور بڑے مطلب پیار بھی کرتے ہیں۔ تو وہ پھر ان کو میں نے کہا کہ آپ امیر سنت سے، میں نے پرچی لکھ کے دی تو مجھے کنیت عطا فرما دیں، سنت بھی ہے جی۔ تو اب یہ علی رضا بھائی آئے تو انہوں نے میرے بیان کے حوالے سے نا مجھے کچھ خوش طبی کرتے رہتے ہیں، تو یہ اندر سے آئے نا تو یوں بازو ہلاتے ہوئے، تو یوں کرتے ہوئے، یوں کرتے ہوئے، تو ابھی لینگویج جو آپ کی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اندر سے آئے نا، اچھا گئے، اچھا سمجھے 2-3 منٹ بعد آ گئے، فوراً ہی آگے اندر سے نکلے، اور آ کے جو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یوں بازو ہلاتے آ رہے ہیں، تو یوں کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے پرچی دی جس پہ امیر علیہ سنت نے، تو یہ لکھا ہوا نام کے ساتھ۔ اب وہ مجھے لگا کہ یہ نا علی رضا بھائی شاید خود لکھ کے لے آئے، اتنی جلدی گئے اور واپس بھی آئے اور مسکراتے اور ہاتھ ہلاتے آئے۔ تو اب اس میں میرا تھا، وہ میرے مطلب ہے کہ کنیت کو اس طرح کر کے، اب مطلب میں نے حاجی شاہد صاحب سے کہا کہ علی رضا بھائی دیکھیں میرے سر جب وہ خوش طبی کر رہے ہیں اور اس طرح کر کے جو ہے نا، وہ میں نے ان کو کہا مجھے امیر علیہ سنت سے کنیت لکھوا دیں، لا دیں کچھ۔ تو حاجی شاہد صاحب نے بھی دیکھا کہ یار تحریر لکھائی تو باپا کی ہے، امیر علیہ سنت کی لکھائی لگ رہی ہے، تو پھر وہ علی رضا بھائی نے بتایا امیر علیہ سنت نے یہ شفقت فرمائی۔ تو اب یہ ہے تو کنیت کے لیے، لیکن اب وہ مطلب ہے کہ اس میں ایسا ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ آج تک نہ بول پا رہا ہوں نہ لکھ پا رہا ہوں، تو میرے سنت فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کنیت دی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بالکل نئے ماحول میں تو آ گئے تھے درس دینا، اور وہ مطلب میری ٹانگیں کانپتی تھی، اور بالکل یہ فیلڈ ہی الگ تھی، درس کرنا، بیان کرنا، یہ ہمارا کوئی مطلب ٹرینڈ ہی نہیں تھا، ہم کھیلنے کودنے، کرکٹ میچ، یہ وہ مطلب اس طرح کے ماحول سے نکل کر آئے۔ دعوت اسلامی والوں نے ہمیں مطلب بٹھایا، اجتماع میں لائے، چلو امامہ باندھ دیا، تو کچھ عرصہ وہ بھی چلتا رہا کہ امامہ باندھ کے نماز پڑھی، اتار کے رکھ کے پھر گراؤنڈ چلے گئے، پھر ایسا ایسا دینی کاموں میں انہوں نے ہمیں مطلب کہتے ہیں بیزی کرتے گئے الحمدللہ۔ تو اب وہ بیان نہیں کرنا آتا تھا۔ میں پھر لاہور میں ہم نے 12 ماہ کے لیے تشریف لائے تھے، جی، تو اس وقت سوڈی وال میں ملاقات ہوا کرتی تھی۔ جی، تو میری زندگی کی پہلی ملاقات، اب میں سوچوں میں نے یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ کہوں گا، یہ کہوں۔ اب جب میں قریب گیا نا تو مجھے تو میری کیفیت ہی چینج ہو گئی۔ اللہ، میں ہاتھ ملایا تو میں نے کہا حضرت صاحب، اس وقت ہم پیار سے حضرت صاحب کہا کرتے تھے، حضرت صاحب مجھے بیان نہیں کرنا آتا، تو بس مجھے کوئی دم کر دیں، مجھے بیان کرنا آ جائے، مجھے دل کرتا ہے میں بیان کروں۔ تو اس طرح تو میرے سنت نے پھر وہ مطلب بڑی شفقت فرمائی، سینے پہ ہاتھ رکھا، دم فرمایا۔ اچھا میں نے وہ مطلب یہ بات بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ عجیب بھی لگتی ہو، لیکن یہ چونکہ ایک حقیقت میں نے اس کو ریئلائز کیا کہ مجھے مطلب فیلنگز ہوئی اندر چینجز کی،
اور اگلے دن مجھے خود آ کے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور بیان مطلب جیسے نا بندے کے اندر کرج آ جاتی ہے، بندے کے اندر انرجی آ جاتی ہے، اور بیان کے ایک دل شوق اور وہ بڑھ جاتا ہے. تو اب اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ بیان کرنے والا بھی حیران، سننے والے بھی حیران. اس کے بعد پھر ایسا سلسلہ چلا کہ چلتا ہی کیا اللہ کا شکر. یعنی امیر اہل سنت کے دم کی برکت ہے. ہاں دم کی بات. حاجی صاحب یہ ارشاد فرمائے رمضان شریف کیسا گزرا ہے؟ اگر تو قبول ہو گیا تو پھر تو بہت اچھا گزرا. سبحان اللہ. اگر تو یہ عبادات یا نیکیاں جو کوئی ٹوٹے پھوٹے کچھ عمل کر سکے، اگر تو روزہ قبول ہو گیا پھر تو بہت اچھا. اللہ کی رحمت. الحمدللہ. ویسے جو میرے سنت کی برکت ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے، تو یہ ہمارا رمضان جو ہے نا وہ الحمدللہ رونق والا گزرتا ہے. الحمدللہ. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے ہمیں چونکہ ہمارا سیزن ہے ایک طرح سے، جیسے سیزن ہے. ہاں بزنس والوں کا اپنے بزنس کے سیزن ہوتے ہیں، تو ہمارا چونکہ کافی لوگ مسجدوں میں آ گئے، الحمدللہ. نمازی بنے، نئے نئے لڑکے، نئے نئے لوگ. ہمارا سیزن اس طرح سے کہ ہماری لالچ ہے کہ یہ سارے کے سارے پکے نمازی بن جائیں. اچھا بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ 1 ماہ کا اعتکاف، آخری عشرے کا سنت اعتکاف، تو بڑے مقامات پر اور ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول بیٹھے. الحمدللہ. اب ہمیں یہ کہ یہ جتنے اعتکاف میں آئے نا، یہ سارے کے سارے باعمل بن جائیں، متقی بن جائیں، خوش اخلاق بن جائیں، اچھی تربیت لے کے علم دین سیکھ کے جائیں. اور دوسرا اس کے ساتھ دعوت اسلامی کو بہت سارے مدنی عطیات کی چونکہ ضرورت ہے. ہزاروں مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ ان کو بنانا اور چلانا. پھر اس کے ساتھ جو ہماری مساجد جو بن رہی ہیں، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو سحری میں پھر کیا پسند فرماتے ہیں آپ؟ جیسے ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے سحری میں دہی ہو، لسی ہو، کوئی جیسے پنجاب میں عام طور پہ پسند کرتے ہیں لوگ. اصل میں ہر شہر ہر جگہ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اور ہم ان دنوں میں ہم اتنا زیادہ وہ کر نہیں پاتے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی تکلف کر سکیں یا کوئی ایسی کوئی ڈیمانڈ کر سکیں. تو وہ لوگ اعتکاف میں گئے تو جو اعتکاف والوں کے جدول میں چل رہا ہے تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ، ہاں کچھ چیزیں جو ہو جاتی ہیں، جیسے سفر بہت ہے تو پانی چینج ہوتا رہتا ہے، گلے کا استعمال بہت زیادہ ہے تو بعض اوقات وہ کھٹی ٹھنڈی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے. دہی کھا لیتے ہیں. دہی میں چونکہ میرے سنت ہے اس کی افادیت جو بیان کی، میڈیکلی اس کے بڑے فوائد ہیں. وہ بھی کھٹا اور ٹھنڈا نہ ہو تو سادہ دہی ہو، سادہ ایک توے کی روٹی مل جائے سبزی یا دال کے ساتھ. اپنی میری پسندیدہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ صحیح توے کی روٹی اور سبزی دال وغیرہ، اور کھجور کے ساتھ. کھجور ہو جائے نا سحری میں، حدیث کا مفہوم ہے کہ کھجور بہترین سحری کہا گیا اس کو. حاجی نصر بھائی ایسا ماشاءاللہ بڑے بھائی ہیں آپ کے. جی جی. اور یہ میرے خیال میں آپ کا آبائی گھر یہی ہے نا؟ نصر بھائی یہی تشریف فرما ہوتے ہیں. جی جی. نصر بھائی، بڑے بھائی خالد بھائی، ایک جیدی بھائی ہمارے ہیں، شاہد بھائی. جیدی بھائی ان کو پیار سے کہتے ہیں. وہ بھی بڑے ہیں مجھ سے، نصر بھائی سے بھی بڑے ہیں. ہر گھر میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کنٹرولنگ پوزیشن میں، یا جس کو سارے بزنس گھر میں مینیج کرنا جس کو نا، وہ ہم نے سب نے الحمدللہ. نصر بھائی چونکہ ایک اچھی جس کو کہتے ہیں نا مینیجنگ صلاحیت ان کے اندر ہے، اور ان کا ایک مزاج ہے. اور وہ ویسے مطلب انہوں نے ماسٹر کمپیوٹر MCS کیا ہوا ہے، اور ویسے بھی کنٹری لیول پر ایک جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی کو یہ ہیڈ کرتے رہے. لیکن والد صاحب کی بیماری کے دنوں میں پھر یہ میں چونکہ مائگریٹ کرنا تھا جب سیالکوٹ، تو والد صاحب کو کینسر ہو گیا تھا ان دنوں میں، اور پھر جو ہے وہ گھر پھر یہاں یہ شفٹ ہو، یہ گھر بنانے میں بھی اور پھر سارا کرنے میں. نصر بھائی ماشاءاللہ ہمارے. حاجی نصر بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے. اللہ کا بڑا کرم. آپ ٹھیک ہے؟ چائے آپ ساتھ لینا. جی 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 لبیک لبیک. لیجیے آپ لیجیے. جی جی میں بھی لے رہا ہوں. جی بھی آپ لیں. حاجی نصر بھائی آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے حوالے سے کچھ میری ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہاں پہ. ہمارا جو مدنی مرکز ہے مدینہ مسجد، جو ہماری آبائی مسجد بھی ہے. تو آبائی مسجد سے مراد مطلب یوں سمجھے کہ ہمارے والد صاحب اور ہمارے تایا جان، ہماری فیملی اس کو لے کے چلتی رہی. ہمارے دادا جی نے جو سننے میں متولی تھے اس مسجد. جی متولی تھے. مطلب تایا جی ہمارے رہے صدر، اس کے والد صاحب رہے، ایک بڑے تایا جی، مطلب اس طرح رہے. فیملی کے ہمارے جو نا بزرگ وہ اس مسجد کی خدمت کرتے رہے. عید کے موقع پر ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عید واقعی خوشی کا موقع ہے، اور اس کو ایسے انداز میں گزاریں کہ دیکھیں یہ خوشیاں اور محبت یہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں. سبحان اللہ.
تو لوگوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کا انداز اختیار کریں، اور موقع ہوتا ہے روٹھے رشتہ دار ان کو دل سے معافی مانگنے اور معاف کرنے کا، صلح کا ایک ماحول بنا لیا جائے۔ اور واقعی جو ہے نا وہ غریبوں کو اس موقع پر یاد رکھنا، اپنے غریب رشتہ داروں کے، اور کوئی ایسے حرام ناجائز گناہ کا کام نہ کیا جائے۔ اور عید عطار اس کی ہوتی ہے جس کو آقا کی دید ہوتی ہے۔ تو مطلب وہ اس مسلمان کی عید ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دید مل جائے، اصل دید والی عید نصیب ہو جائے، آمین۔ تو یہ وہ تو ایک بڑا خواجہ خیر غلام فرید کا ایک شعر کہیں میں پڑھا تھا، وہ اسلامی شعر بھی کرتے رہتے ہیں، یاد دلاتے رہتے ہیں۔ وہ مجذوب تھا نا، ہر ایک سے پوچھتا تھا عید کدن، عید کدن، عید کدن۔ تو خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے یہ گزرے، انہوں نے کہا یار ملے جدن، کہتے عید کدن، عید کب ہوگی؟ انہوں نے کہا یار ملے جدن، تو یار ملے کدن، کہتا ہے میں مرے جدن۔ اللہ، یار کب ملے گا؟ کہ جب میں مرے گی، تو میں مرے کدن۔ مجذوب پوچھتا میں کب مرے گی؟ میں مرے کدن، فرمایا یار تکے جدن۔ اللہ، یار کی نظر ہو گئی تو میں مر جائے گی، میں مر گئی تو یار مل جائے گا، یار مل گیا تو عید ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا اشعار میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، آپ پنجابی میں تو اور اردو میں بہت پڑھتے ہیں، یعنی کئی آپ کے وہ کلپس دیکھیں نا، مطلب وہ یہ تیرے نصیب کے چکر ہے، وہ اس طرح کے مطلب اشعار بھی آپ نے پڑھے مولا علی مشکل کشا کی شان میں۔ پھر یہ میاں غلام فرید صاحب جو ہیں یہ کوٹ مٹھن شریف والے، ان کے ماشاءاللہ اشعار پڑھتے ہیں، پھر دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کے اشعار بڑے پڑھتے ہیں۔ یہ کب سے یاد کیے ہوئے ہیں سر؟ تو یہ بیان یا موضوع کی ٹاپک کی مناسبت سے کہیں نہ کہیں پڑھنے کو مل جاتے ہیں تو وہ ذہن میں ہو جاتے ہیں، اور بعض تصوف میں ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی گہری باتیں اور بڑے بڑے کمال کے سبق درس اس میں ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھانے کے لیے ایک سمجھے کہ ایک مؤثر چیزیں ہوتی ہیں، نصیحت میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں شبر برکت بھی ہوتی ہے بعض بزرگوں کے کلام میں۔ تو اس طرح کر کے جب ماحول ہوتا ہے، اب جب پنجاب خاص طور پہ جب یورپ جاتا تھا نا، تو یورپ میں تو بیان میں مطلب تھوڑی دیر بیان شروع ہوا نا پرچی آنا شروع ہو جاتی تھی، ہادی صاحب کوئی پنجابی دے شعر، ہادی صاحب کوئی پنجابی دے شعر۔ اب مطلب 2-4 مطلب ہے کہ اگر شعر پڑھ دیے نا، مجمع لوگ ایسے اٹھے کھل جاتے۔ اب اپنے بھی دل میں ہوتا ہے کہ چلیں کہ کسی کی دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اس سے، اور جائز طریقے سے خوشی داخل ہو رہی ہے تو اپنا کیا ہو، اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں تو بڑی نصیحت ہے۔ ایک شعر بڑا مجھے بار بار کہتے ہیں، پھلاں دا تو عطر بناوے، حاجی صاحب ہے پھلاں دا عطر بنائے، عطر ضرور بنانا ہے، اور اس میں نصیحت بڑی ہے کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا دے وچ رج کے نا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلوں اپنی میں مکا۔ میں مکانے کا درس ہے کہ اپنے تکبر سے نکل، بندے ریاکاری سے نکل، حب جاہ سے نکل، خود پسندی سے نکل، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ تو یہ موقع کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ پھر ایسا وہ آ جاتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ایسا لو تو پیتی جان دے ہو تو سنا دے۔ میں نے اکثر کئی جگہ پر نا جب یہ اصالہ ثواب اجتماع بھی ہوتے ہیں، خاندان بیٹھا ہوتا ہے، فیملی بیٹھی ہوتی ہے، یا دیگر کئی بعض جگہ پر بابے ہمارے خاندانوں میں، فیملیوں میں، رشتہ داروں میں بھی دیکھیں کوڑے بڑے صلح نہیں ہونے دیتے، آپس میں خاندان میں جوڑ نہیں ہونے دیتے۔ تسی فلاں نوں ملے تے ساڈے لوں بھی ٹوٹ گئے، جے ادھر گئے تے تسی جے انہاں نوں ملے تے ساڈے بھی نہ آنا، تو بس وہ خاندان میں صلح نہیں ہونے دیتے، ایکا نہیں ہونے دیتے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو بظاہر داڑھی بھی ہے اور محراب بھی نظر آتی ہے، بڑے وہ عبادت میں بھی نظر آئیں گے، دینی گیٹ اپ ہوتا ہے بڑا، دینی گیٹ اپ، وہ عمرے بھی کرنے جا رہے، حج بھی کرنے جا رہے، مذہبی حلیہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ مطلب ملاوٹ نہیں چھوڑتے، اور وہ دغا بازی نہیں، دھوکہ نہیں، قسمیں جھوٹی اٹھائی جائیں گے، ملاوٹ کر دیں گے۔ وہ ایسوں کو نصیحت کرتے ہیں نا، ہم وہ سمجھاتے ہیں کہ بعض ہے کہ بہنوں کا حصہ کھا گئے، یتیموں کا حصہ کھا گئے، لوگوں کا مال قبضے کر گئے، تو اس میں وہ پوری ایک نصیحت ہے وہ کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے پج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں اتے تے دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شاہ نو اے کی کیتی جاندے ہو، کیا کیا کر رہے ہو تم؟ فرض بلائے ہوئے ہیں، نفل نیت رہے ہو۔ دل ہے نا حجرہ ہے، بہت پاک حجرہ ہے، اس میں پلیتی بھرلی حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، نفرتیں،
اس میں نفرتیں گند بھر لی. مدنی چینل کے ناظرین، حاجی اظہر صاحب کی باتیں سبحان اللہ، چاہے تو کتنی دیر ہی کرتے جائیں، کتنا لمبا پروگرام ہو جائے، لیکن ٹائم شارٹ ہے. مختصر حاجی صاحب نے ماشاءاللہ عید منانے کا بھی فرما دیا کہ عید کیسے ہونی چاہیے. یہ پروگرامز جو ہوتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. مدنی چینل کے پروگرام سکھاتے ہیں الحمدللہ، معاشرت بھی سکھاتے ہیں، دین بھی سکھاتے ہیں الحمدللہ، ہر طرح سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو عید ایسے منائیں جس طرح شریعت میں منانے کا حکم ہے. عید ایسے منائیں کہ آپ بھی راضی ہوں، آپ کے ساتھ رہنے والے بھی راضی ہوں، اور بالخصوص اللہ اور رسول بھی راضی ہوں. اللہ پاک ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ عیسیٰ، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو برکت دے. ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں.